قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخطب فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی به فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن له نفسه على الصبر على اليقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من يصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی مع من اطاع فإن الشیطان مع من عصى فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد والتمسوا بذلک ما وعدکم اللہ تعالی وعلیکم بالذی امرکم به فإنی حریص علی رشدکم وإن الاختلاف والتنازع والتثبیت من امر العجز والضعف مما لا يحب اللہ تعالی ولا يؤتی علیہ النصر ولا الظفر یا ایھا الناس جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ بینہ وبینہ ومن رغب له غفر اللہ عنہ ذنبہ ومن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکۃ عشرا ومن احسن من مسلم او کافر وقع اجر علی اللہ فی عاجل دنیاہ وآجل آخرتہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ الا صبیا او امرأۃ او مریضا او عبدا مملوکا ومن استغنى عنها استغنى اللہ عنہ واللہ غنی حمید ما اعلم من عمل یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بی ولا اعلم من عمل یقربکم الی النار الا وقد نہیتکم عنہ وانه قد نفس في روعی الروح الامین انه لن تموت نفس حتى تستوفی اقصى رزقها لا ينقص منه شیئا وان ابطا عنها فاتقوا الله ربکم واجملوا في طلب الرزق لا يحملنكم استبطاء ان تطلبوا بمعصیۃ اللہ تعالی فإنه لا يقدر على من عنده إلا بطاعته قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبه من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله تعالى فمن ترك حفظ عرضه ودينه ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه وليس ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکى تداعى علیہ سائر جسدہ والسلام علیکم۔ اے آپ نے غزوہ احد شریف وچ خطبہ دتا، یہ وچ ایک لفظ بھی کوئی نہیں جڑا حضور نے گلہ کیتا ہوئے۔ عبداللہ ابن اے امام حسن فرماندے او جی فلانا نہیں آیا، اسی ساری زندگی انہاں ٹپے گا کے اپنی تو جڑا کچھ ہے تو کرنا، تو وہ کیوں کہنا وہ فلانے نے نہیں کام کیتا، فلانے نے نہیں کام کی، تو اپنا کام نہیں، تو ڈیوٹی دیتی، تو اپنے کردار تے مطمئن نے، جدو تو خود نہ کام کردا او فلانا بھی آ جاندا تے فلانے نے نہیں کیتا۔ اے دے وچ ایک لفظ بھی ایسا کوئی نہیں جدے میرے آقا و مولا نے فرمایا انہیں ساڑھا نہ بڑا دھوکہ کیتا 300 بندہ رہا۔ اسی واسطے امام حسن فرماندے وَإِذَا غَضِبَ آرَدَ وَعَشَاهَا کہ میرے نانا جان کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ میرے نانا جان جس پر ناراض ہو جاتے تھے نا تو آرَدَ وَعَشَاهَا میرے نانا جان اس کی طرف پھر کبھی توجہ بھی نہیں فرماتے تھے اور کبھی اس بندے کا اپنی زبان مبارک پر نام بھی نہیں لاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے۔ ہاں جی، میرے آقا مولا نے آخری کی لفظ فرمائے والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکى تداعى علیہ سائر جسدہ۔ فرمایا ایک مومن کی مثال، برما کے مومن کی مثال باقی مومنین کے ساتھ جن کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان جن کے پاس 200 ارب کے ڈالر ٹرمپ کو دینے کے لیے ہیں، اور جنہ او برونائی دا صدر جدے کو صاحب دنیا دا وڈا امیر ترین ہے، والمؤمن من المؤمنین۔ ہاں، یمن دے مسلمانہ نا برما دے مسلمانہ دا کی رشتہ ہے، پاکستان دے مسلمانہ نا کی رشتہ ہے، اور چائنا دے مسلمانہ نا دا کی رشتہ ہے، شام دے مسلمانہ نا دا کی رشتہ ہے، دنیا دے کسے کونے دے کوئی مسلمان غریب رہندا ہوئے یا امیر، والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے اسلام کی ساری دنیا خلاف ہے کہ برما کی بچیاں پھر چیخ نہیں سکتی ایٹم بم ہوتے ہوئے۔ ہاں، برما کی بچیاں پھر نہیں چیخ سکتی، غوری میزائل ہوتے ہوئے پھر شام نہیں اجڑ سکتا۔ ہاں، یہ پکی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کی مثال دوسرے کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق ہوتا ہے جسم سے۔
اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ، حضور نے فرمایا جدوں سر درد ہوئے نا بندے نو تو پھر سارا جسم بے چین ہوندا، سارا جسم بھی بیمار ہو جاندہ، اوئے سر درد لے گیا، اس ویلے ہاتھ بھی انج کر رہے ہوندے، اس ویلے اکھاں بھی بند ہو رہی ہوندیاں، اس ویلے جسم بھی کانپ رہا ہوندا، کی ہویا یہ ہو منڈے اکھاں چوں پانی آنا شروع ہو جاندہ، گل کسے تے کرن تے دل نہیں کردا۔ حضور نے فرمایا ہاں ایک مسلمان دی سارے مسلمان نال انج جناب انج تعلق ہے، انج رشتہ ہے کہ جویں سر دا تعلق، تو تسی اپنے ایمان نال دسو مسلماناں دا انج تعلق ہے۔ یہ آپ دے آخری الفاظاً غزوہ احد شریف دے، اس کے بعد آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحابہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس۔